أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور آپ کی پڑھائی کا جو ایک تسلسل ہے وہ بھی الحمدللہ برقرار ہوگا. اسی کے ساتھ ہی میں کلاس شروع کرنے سے قبل جو ہمارے کورس کا پورا اسٹرکچر ایک دفعہ اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اکارڈنگ پھر ہم اپنی جو ہے چیزوں کو اسٹارٹ کریں. اور آج ہم نے کن کن چیزوں کو کور کرنا ہے وہ بھی پھر ہمارے ذہن میں انشاءاللہ ازبر ہو. یہ آپ کے سامنے ہمارا اس ہفتے کا جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری ایک پورا ہفتہ جو ہماری کلاسز کا شیڈول تھا اس کے مطابق مکمل ہوا. آج ہماری اس ہفتے کی یہ آخری کلاس ہے اور اس آخری کلاس میں آج انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک، جس میں ہم اس کے تجوید کے مخارج دیکھیں گے. 25 منٹ کی ہماری انشاءاللہ تجوید کی کلاس ہوگی اور اس کے بعد ہم ترجمہ لفظی با محاورہ ترجمہ کریں گے جو کہ انشاءاللہ 30 منٹ میں آپ طالبات اس کو حل کریں گی. ساتھ ہی اس کی مختصر جامع تفسیر ہوگی تقریباً 20 منٹ اور اس کے بعد ان آیات کا حفظ. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پورے ہفتے کے اندر جو ہمارے الف تا یا کے مخارج اسکرین پہ ہم نے اس کو بار بار متعدد دفعہ آپ کو شیئر کر کے دکھائے اور اس کی پریکٹس کروائی کہ حلق کے جو 3 حصوں سے خیشوم، ناک اور زبان کا جو ایک تفصیلی تعارف تھا اس کو ہم نے پریکٹس کی، مشق کی اور اپنے حروف کی تصحیح کی. اس کے ساتھ ہی آج آپ کے ساتھ کچھ یہاں پر ویڈیو لنکس ایسے شیئر کیے جائیں گے جو ہے تو عرب قرہ حضرات کے، لیکن مخارج میں آپ اس ساؤنڈ کو سن کر اپنے ان حروف کی ضرور پریکٹس کریں جس میں ہم سب سے زیادہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم سب سے پہلے اپنے اصول مخارج پر آتے ہیں اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اصول مخارج جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ نے اس کو اپنے پاس پرنٹ کروا لیا ہوگا، اس کو آپ تقریباً 5 منٹ اس ورک شیٹ کو دیں اور اس میں جتنے حروف ہیں آپ اس کو ایک دفعہ اپنے ذہن میں یہ چیز ازبر کریں کہ کون سے حروف دانتوں والے، ہونٹوں والے، ہونٹوں کا اس میں اسٹرکچر آپ کا کیسا آ رہا ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے، کون سے ایسے حروف ہیں جو کہ دانتوں سے ان کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ آپ 5 منٹ میں اس کا مختصر سا اس کا دہرائی کر لیجئے. اس کے بعد جن حروف میں آپ کو سب سے زیادہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے جن کی ادائیگی میں، ان کو ہم ان عرب ویڈیوز کے ذریعے سن کر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. 5:25 پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی. جب تک آپ اپنے پاس بھی جو آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں آپ وہاں بھی اس کو جا کے دیکھ سکتی ہیں. کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو یہاں آپ ساتھ ساتھ اس کو چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج دیں. جن حروف کی پریکٹس میں آپ کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہی بات کہ دیکھیں مخارج اب ہم اس کو نئے سرے سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اس کی بار بار پریکٹس سے، اس کی دہرائی سے اور اس کو حروف کی ادائیگی کا خیال جب آپ اپنی تلاوت میں رکھیں گے اس کی پریکٹس وہیں پر ہوگی. تو ان حروف کی ادائیگی میں جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جیسے قاف، صاد، سین، فا یا ہا، حلق والے حروف میں اکثر ہم فرق نہیں کر پاتے جیسے عین، ہا. تو یہاں پر آپ ان حروف کو ضرور بتائیے کہ جہاں پر آپ کو پریکٹس کرنے میں سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے.
اچھا، را کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں آن سائٹ پر بھی سوالات آ رہے تھے، اور آن لائن پہ بھی کچھ طالبات کے پرسنل بھی سوال تھے کہ را کی ادائیگی کے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو دیکھیں، را کے قواعد کہاں پر اس کو پر یا باریک پڑھنے کے متعلق جو ہے پورا قاعدہ ہے، پورے اس کے رولز ہیں، اصول ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس ورک شیٹ کو جو ڈیزائن کیا ہے، اس میں باقاعدہ آپ کا پورا ہفتہ ہوگا جس میں ہم را کی قواعد پڑھیں گے کہ کہاں پر را کو ہم نے باریک یعنی کہ پر پڑھنا ہے، اور کہاں پر ہم نے اس کو جو ہے را جو ہے اس کی ادائیگی میں ترقیم اور تخفیم کے ساتھ ادائیگی کر دی ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ لوگ کی 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، اور آپ نے یقیناً ان حروف پہ ایک نظر ضرور ڈالی ہوگی. تو آئیے آج ہم اس کی جو پریکٹس پہ تھوڑے سے بخارج ہیں، اور اگر آپ مجھے یہاں میسیج میں کچھ حروف جن کی پریکٹس میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر آپ کو آسانی ہوگی. جیسے کہ سین اور صاد کے مخارج کے حوالے سے بھی کافی سوالات آ رہے تھے، تو ہم اس کے مخرج کو یہاں سے سنتے ہیں. آواز کلیئر ہو تو آپ پلیز مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ تک اس ویڈیو کی آواز کلیئر ہے. اس 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 Almost. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس 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 سی سا سو 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 سی سا. جی، تو ان ساؤنڈس کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر یا تو کوئی حرف ہم ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی اگر آپ مثال دیکھیں تو یا تو وہ ساکن ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اس کو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے مخارج کی ادائیگی جب نہیں ہوتی، جگہ سین پڑھنا یا صاد پڑھنا یا سیٹی کی آواز کو پیدا کرنا، تو آپ اس میں تینوں طریقوں سے یہاں پر دیکھ رہی ہیں. ہم اس کو دوبارہ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ مزید بھی مخارج کو یہاں پر سن سکیں، اور اپنے مخارج کی آپ لوگ جو ہے اس میں تصحیح کریں ساؤنڈ سن کر. سو سی سا سو سی سا سو سی سا سو سی سا سو سی اس صا سو سی اس صا سو سی اس صا
صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي أص صا صو صي. اب آپ لوگ نے یہاں پر یہ ساؤنڈ سنا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سین صاد جو ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے تو یہ سیٹی والے حروف، لیکن ادائیگی میں فرق کس طریقے سے آ رہا ہے، یہاں پہ اس فرق کو سمجھیں۔ قرآن کریم میں جیسے کہ ہم سورۃ الفجر بھی جب پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی سخر، سخر سین کے ساتھ نہیں تھا، وہ صاد کے ساتھ تھا۔ تو قرآن کریم میں جو متعدد امثال آ رہی ہوتی ہیں، کہاں پر ہم نے اس کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے صاد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی ادائیگی کو آپ یہاں پر دیکھیں۔ جیسے ہم نے ایک آیت پڑھی سعود قو، سعود قو، آپ نے جن آپ لوگ نے جو آیات حفظ کی ہیں اس میں آپ نے دیکھا وہ سعود قو سین کے ساتھ، سعوتا، سعوتا، سعوتا سین کے ساتھ، سعود قو، سعود قو۔ تو یہاں پر وہ مخارج آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا، ایک تو ہے کہ ہم نے اس کو خود سمجھا، پریکٹس کی، اب ایک ہے کہ ہم، بارک اللہ فیک مہوش، جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک، ایک تو ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا، پریکٹس کی، اور ایک ہے کسی سے سن کر جو ہم اپنی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے کتنا استفادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید ہم کچھ مخارج کو یہاں پر سنتے ہیں، جیسے کہ اب ہم یہاں پر اس کو دیکھیے، أطا طا طو طي 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 أطا طا طو طي. اب اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم جب تھا پڑھتے ہیں تو اس کا مخرج کیسا ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو تینوں مخارج ابھی تک وہی سنوائے ہیں جو ساؤنڈ ابھی تک ہم دانتوں والے حروف کا پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے پڑھنے میں کس طریقے کا فرق ہے، ان کے مخارج میں کس طریقے کی ادائیگی آتی ہے۔ اب یہ اس کی مثال ہم کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے، ابھی جو ہم نے آیات سابقہ کلاس میں حفظ کی تھی، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا، اب آپ نے یہاں تھا کو سنا، تھا، تھی، تھو، اس طریقے سے تھا، تا نہیں پڑھنا اسے، قا، قا، تو وہ مخرج آپ کو یقیناً سن کر بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، جب آپ نے پریکٹس کی آپ کو سب تب بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو مزید کچھ میں یہاں پر مخارج سنواتی ہوں تاکہ ہم سن کر انشاءاللہ مزید اپنے حروف کو جو ہے امپروو کریں۔
أطا طا طو طي أطا طا طو طي أطا طا طو طي. بارک اللہ. اس کے ساتھ ہی جن حروف میں آپ لوگ کو پڑھنے میں جیسے کہ معروف ابھی آپ نے کلاس جوائن کی ہے، اہلا و سہلا مرحبا. تو یہاں پر میں مزید ان حروف کو آپ کو سنواتی ہوں، جیسے کہ ہم زا اور زال میں ہمارا فرق ہونا چاہیے، لیکن زا میں سختی کس طرح سے ہوگی اس کو دیکھیں. أز زا زو زي 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 أز. اب یہاں پر آپ نے زا کا مخرج دیکھا کہ زا میں کس طریقے سے ایک سختی جماؤں کے ساتھ ادائیگی ہو رہی تھی، جیسے کہ ہم نے آیت کے اندر بھی پڑھا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. زا دیکھیے جب ساکن ہو رہا ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، اس پہ کسی بھی حرف پر جب زبر آ رہا ہے تو اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور جب وہ زیر زبر زیر پیش الگ الگ حرکات کے ساتھ ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے. یہاں پر آپ سن کر اس کو جو ہے اپنے الفاظ کو مزید بہتر کیجیے. ابھی ہمارے پاس تقریباً تجوید کے 5 منٹ اور ہیں، تو میں مزید چاہوں گی کہ آپ کو کچھ اور بھی حروف سنواؤں. جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کوئی ایسا حروف جس کی آپ لوگ اس خود پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ دقت ہوتی ہے، تو آپ یہاں چیٹ باکس میں وہ حروف لکھ کے بتائیے، تاکہ پھر میں یہاں پر آپ کے ساتھ کوشش کروں کہ وہ ویڈیو لگا دوں اور اس کو پھر آپ سن کر انشاءاللہ جو ہے تصحیح کریں. شاكرا شكورا شيء شاكرا شكورا شيء شاكرا شكورا شيء شاكرا شكورا شيء. اب یہاں پر شین کے مخرج کو ہم نے سنا کہ اس میں دیکھیں ایک سختی کے ساتھ سیٹی بھی تھی اور سختی جماؤ والے حروف میں سے، جیسے ہم نے جیم شین یا کا پڑھا، کیونکہ اس کا تعلق زبان اور تالو کے حصے سے آتا ہے. یہاں پر اس کا آپ نے ساؤنڈ سنا جی، قوف اور تھو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے شیئر کرتے ہیں. قوف اور تھو، پہلے اس کی ذہن میں آپ اپنے ذہن میں وہ مخرج لے کر آئیں، قوف تھو کی ادائیگی، کہ قوف اور تھو زبان کا کون سا حصہ لگ رہا ہوتا ہے، تالو کا کون سا حصہ لگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر آپ کو اس کو سمجھ کر سننا پڑھنا آسان ہوگا. أق أق قا قو قي 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 أق أق
قا قو قالوا قی اق قولنا قيلا. اچھا، باقی سے ایک پیسٹ ہے کہ آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے تاکہ دوسرے تمام پارٹیسپیٹ جو ہے اس کو صحیح سے سن سکیں. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو مائک کو بند کر کے پریکٹس کریں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. بارک اللہ فیک. اق قا قو قی اق اق قا قو قی اق اق قا قو قی اق اق قا قو قی. اب آپ نے یہاں پر قوف کا مخرج سنا، اور ہم یہ حروف اپنے آیات میں بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے فَيَقُولُ، فَيَقُولُ، قوف، فَيَقُولُ، قوف، قوف، فَيَقُولُ، قوف کا مخرج، فَيَقُولُ کاف نہیں ہوتا، یہ قوف، اقو، قو، قی، قو، 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 قی. قو کے مخرج کا بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی سن لیجئے. اط طا طو طی 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 اط طا طو طی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا تجوید کا لیسن. جیسے کہ ہمارا پورا ماڈیول کورس کا یہی ہے کہ ہم آپ کو آڈیو ویڈیو سپورٹ کے ذریعے انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو اتنا آپ کی خود کی اپنی محنت بھی ہوگی، آپ وقت دے رہے ہیں اور اس کو پریکٹس کرنا ہے، تو انشاءاللہ اینڈ آف دا کورس آپ کو خود وہ چیز محسوس ہوگی کہ آپ کے حروف میں کتنی زیادہ جو ہے ایک امپروومنٹ آپ کو نظر آئے گی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو لنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ خود بھی اگر اس کو سن کے پریکٹس کرنا چاہیں، اس کو بار بار سننا چاہیں، تو بہت ہی اچھی بات رہے گی. آج کا جو ہمارا اس ہفتے کا مخارج کی پریکٹس والا سیشن تھا وہ بھی الحمدللہ ہمارا پورا ہوا. اس پورے ہونے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے حروف تہجی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے حروف تہجی ہم نے اس پورے ہفتے کے اندر دیکھے، سیکھے، پڑھے، یا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کن حروف کو ہم نے کس طریقے سے ادائیگی کر دی ہے نا، تو اب آپ نے اینڈ آف دا کورس جتنے آپ اس میں حفظ کریں گے، صورتیں پڑھیں گے، آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے. باقی قواعد تو ہم پڑھتے رہیں گے، قواعد، رولز، اس میں ابھی صفات لازمہ، عارضہ، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن یہ چیز جو آپ کو حروف کے اندر مشق، پریکٹس کی سب سے زیادہ ضرورت رہے گی، اور اس کے لیے یہی طریقہ ہوگا کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں، امپروو کریں. کوئی حروف آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کو ورک شیٹ کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یہ مخرج کہاں سے ادا ہو رہا ہے. کوئی حروف سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے لیے ڈسکشن گروپ بھی اوپن ہے، تو وہاں پر آپ جا کے اس کو اپنے حروف کی بار بار تصحیح کریں. اس کے ساتھ ہی اب ہمارا جو ہے ترجمے کا ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ ورک شیٹ ہماری شیئر کرتی ہوں. آج کا جو ہمارا آیات ہیں، اس سے قبل ہم نے آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کی جتنی بھی آیات تھیں ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم نے کیا، اس کو سیکھا اور اس کو سمجھا. اور امید ہے کہ جو آپ کا ہوم ورک ہے اس گروپ میں، اس کورس میں آپ کو صرف ایک ہی ہوم ورک دیا جا رہا ہے، وہ ہے ان آیات کو نماز میں پڑھنا. تو امید ہے کہ وہ آپ لوگ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا. اگر جس نے اس کی پریکٹس کی ہے، ان آیات کو حفظ کر کے یاد کرنے کے بعد آپ نے جن لوگوں نے اس کو نماز میں پڑھا ہے، وہ پلیز ایک میسج کریں یا اپنا ریز ہینڈ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کی پارٹیسپیشن ابھی اس گروپ میں کتنی ہے.
الحمدللہ بھیش. جی کوئی بات نہیں، مسٹیکس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز پڑھتے پڑھتے یاد ہوگی. جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے پورے آپ کے رمضان تک آپ کی نماز میں اس کو پڑھنے کی عادات بن جائے گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ جو مسٹیکس ہیں یا کچھ آیات آپ لوگ بھول جاتے ہیں، کچھ ورڈز یاد نہیں آ رہے ہوتے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے یاد ہوتا ہے. لیکن سورۃ الفاتحہ ہمیں اب تک کیسے یاد ہے؟ کسی کو بھی آپ ہم بولتے ہیں کہ آپ اس کو نماز میں سورۃ الفاتحہ سنائے، وہ بلا جھجک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بچپن سے پڑھائی اور یاد کروائی گئی ہوتی ہے، ہماری پریکٹس ہوتی ہے، تو ہم اس کو پڑھنے میں کہیں بھی نہیں جھجک رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایک چیز آپ نے ابھی ریسنٹلی یاد کی ہے، ابھی آپ نے اس کو سمجھ کر اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا اسٹارٹ کیا ہے، تو آپ اس میں غلطی بھی کریں گے، آپ اس میں اٹکیں گے بھی، آپ آیات بھی بھول جائیں گے. لیکن اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو بالکل نہ آئے. اور جن کو بھی پورا یاد نہیں ہوا ہے وہ بھی اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ لوگ جتنا کر سکتے ہیں آپ لوگ اتنا یاد کریں، کیونکہ آلریڈی 45 منٹ تو آپ کو کلاس میں دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر جیسے آپ کو یاد نہیں ہوتا تو وہ کوئی ایسا ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے فون کے ذریعے بہت سارے ایسا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جس کے ہم ذریعے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور پورا ویک انشاءاللہ آپ کو 2 دن بھی ملیں گے، اگلی کلاس ہماری منڈے کو ہے، تو اس میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے. چلیے اسی کے ساتھ ہی آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں. پہلے انشاءاللہ ترجمہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگ کریں گے. ایک منٹ. ٹھیک ہے، آج ہماری آیت نمبر 21 سے 30 تک ہے، جو کہ انشاءاللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو رہی ہے. اور اس میں آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے لفظی با محاورہ ترجمہ دونوں ہے، لیکن آپ فوکس کریں اپنی ورک شیٹ کے اوپر. آپ الفاظ کو دیکھیں اور ان الفاظ کے ذریعے آپ پھر ان کو یاد کریں، تاکہ آپ کو اپنے ورڈنگ سے یاد ہونے اسٹارٹ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا، ہرگز نہیں. اذا، جب. کلا اذا، ہرگز نہیں جب. دکتل، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. دکتل. اب یہ پڑھنے کے ساتھ آپ تجوید کے بھی رولز کو جو ابھی آپ نے سنے ہیں اس کو پریکٹس کریں. کاف، دال، تا. دکتل، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. الارض، زمین. دکن، دکا، کوٹ کوٹ کر. دکن، دکا، کوٹ کوٹ کر. وجاء، وجاء، حمزہ، جیم، واو، واو. وجاء، اور آئے گا. ربک، کا. ربک، رب تمہارا، تمہارا رب. والملک، والملک، اور فرشتے بھی. صفن، صفا، صاد. صفن، صفا، صف در صف. وجاء، اور آئے گا. ربک، رب تمہارا. والملک، اور فرشتے بھی. صفن، صف در صف. صفن، صفا، صف در صف. وجیء، واو، جیم، یا، حمزہ. وجیء، اور لایا جائے گا. یومئذ، اس دن. یومئذ، مخارج پہ آپ لوگ نے خود فوکس کرنا ہے، کون سا حروف آ رہا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھیں. اسکرین آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کی جا رہی ہے. یومئذ، اس دن. بجہنم، ہا اور ہا کا فرق کرے. ہا حلق کا کون سا حصہ ہے؟ بجہنم، جہنم کو. یومئذ، اس دن. یتذکرو، یتذکرو، ذال نرمی کے ساتھ. یتذکرو، نصیحت حاصل کرے گا. الانسان، انسان. وَأَنَّ، اور کہاں ہے. وَأَنَّ، اور کہاں ہے.
لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، ذکرا، لہو ذکرا، ذکرا، کاف، نصیحت. دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں. وجیء اور لایا جائے گا، یوم اس دن، بجہنم جہنم کو، یوم اس دن، یوم کہتے ہیں دن کو، یتذکرو نصیحت حاصل کرے گا، الانسان انسان، سین ابھی سین کا مخرج ہم نے سنا، الانسان انسان، وَأَنَّ اور کہاں ہے، لہو اس کے لیے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے ورڈ میں آپ دیکھیں لام ہا، لہو ہا اور ہا کا فرق، لہو الذکر نصیحت، یقولو قاف کا مخرج سنا بھی ہم نے، قاف، یقولو اور وہ کہے گا، وہ کہے گا، واو نہیں یہاں پر، یقولو وہ کہے گا، یا لیتنی، یا لیتنی ایک کاش کے میں، قدمت، قدمت، قدمت آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے. یقولو وہ کہے گا، یا لیتنی ایک کاش، قدمت آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے. فیومئذ چنانچہ اس دن، لا يعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ اس کے عذاب سا، اس کے عذاب جیسا، احد ہاں احد کوئی ایک. فیومئذ چنانچہ اس دن، لا يعذب نہیں عذاب دے گا، عذابہ اس کے عذاب سا، احد کوئی ایک، ولا اور نہ ہی، یوثق باندھے گا، وثاقہ سا قاف ہا، وثاقہ اس کے باندھنے جیسا، احد کوئی ایک. یا ایتھا النفس یا ایتھا یہ یا ایک خطاب ہوتا ہے، اے النفس جان، مخاطب، مخاطب نفس کو کیا جا رہا ہے، المطمئنہ نفس المطمئنہ اطمینان والی، ارجعی لوٹ آؤ، ارجعی عین حلق والے حروف، ارجعی لوٹ آؤ، الا طرف، ربی کی اپنے رب کے، راضیتم راضی ہونے والی، راضیتم مرضیہ، مرضیہ. اب عموماً پڑھتے ہوئے یہاں ہم لحن جلی کر دیتے ہیں، جس کا حکم ہم نے پڑھا ہے کہ تشدید کی جگہ جزم پڑھ دینا یا تشدید کو نہیں پڑھنا، مرضیہ، صاد مرضیہ، مرضیہ. فدخلی چنانچہ شامل ہو جاؤ، فا یا فا کا مطلب عموماً پس کا ہوتا ہے، پس داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. فدخلی، فدخلی خو، فدخلی شامل، چنانچہ شامل ہو جاؤ، فی عبادی، فی عبادی میرے بندوں میں، بس چنانچہ شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وادخلی اور داخل ہو جاؤ، وادخلی اور داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں، جنتی میری جنت میں. یہاں تک اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہاں تک اگر لفظی ترجمے میں کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آیت نمبر 21 سے دوبارہ آتے ہیں. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. ہرگز نہیں، کلّا کا مطلب ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، کلّا بل رونا والی آیات آپ نے حفظ کی ہیں. ہرگز نہیں، ریزہ ریزہ
زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے. اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں. اس آیت کو ہم دوبارہ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. قدمت آگے بھیجتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے. اور وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا. چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی ہونے والی ہو، پسند کی ہوئی. راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی. راضیتاً راضی ہونے والی، مرضیہ پسند کی ہوئی. فَادْخُلِی فِی عِبَادِی، چنانچہ شامل ہو جاؤ فی عبادی میرے بندوں میں، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وَادْخُلِی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. بحمداللہ یہاں تک ہمارا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اس صورت کی تکمیل کے ساتھ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اب میں اپنی ورک شیٹ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی اس کو اوپن کر رہی ہوں. اور اب آپ میں سے جو لفظی ترجمہ پہلے کرنا چاہیں، بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیں، وہ اپنے مائک میوٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں. بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی لفظ نہیں آتا تو اس میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کی جائے گا تاکہ آپ اس کو پڑھیں گے، خود آپ نے جتنا سمجھائے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. کلا اذا، کلا کا مطلب ہے ہلا دی جائے گی. کلا ہرگز نہیں. کلا ہرگز نہیں. اذا جب، دکاتی مطلب کوٹ کوٹ کر، الارض زمین، دکن دکا. بارک اللہ فیک. کلا اذا دک، آپ نے بہت اچھا کیا.
ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. دکتل ارض کے معنی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کیونکہ انشاءاللہ آپ اس کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے کہ دکت کا جو ورڈ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہتھوڑے سے کسی چیز کو ضرب یعنی کہ مارا جائے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. احسنتی ماشاء اللہ. دکن دکا، کوٹ کوٹ کر زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجا وا اور جا، جب آئے گا ربو رب کا تیرا، اور جب تیرا رب آئے گا، وا اور الملائکو اور فرشتے، صفن صف، صفن صفا، بارک اللہ. قطار در قطار. صف در صف، قطار در قطار، بالکل. وجیء وا اور جیء، جب آئے گا یومئذ اس دن، یا جب لائی جائے گی یومئذ اس دن، بھی جہنم اور اس دن جب جہنم لائی جائے گی، یومئذ اسی دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، وا اور انا، اور وانا کا مطلب وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا صرف نہیں ہے، وَأَنَّا اور کہاں ہے. اور بامہ کہاں ہے، کے لحاظ سے دیکھیں، اور کہاں ہے. اور کہاں ہے. ہم، وانا اور کہاں ہے، لا لیے ہو اس کے لیے، الذکر نصیحت، یعنی کہ الذکر. دیکھیے جب آپ لوگ ورڈ بھی پڑھ رہے ہیں نا اس کو پورے مخارج کے ساتھ پڑھیں. صرف ہم نے مخارج، تجوید، قرآن یہ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. یقول وہ کہے گا، یا لیتنی کہ میں نے کچھ بھیجا ہوتا، یا قدمت، یا لیتنی وہ کہے گا کہ اے کاش، قدمت میں نے بھیجا ہوتا، یہ لی لیے کاف نہیں حیاتی، ہے، کاف کے ساتھ تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. ابھی ہم نے مخرج پڑھے نا. قدم قدمت، قاف، قدمت 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 لی حیاتی، لی لیے حیاتی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. تا اپنی یعنی یا ضمیر بھی آ رہی ہے، اپنی زندگی کے لیے. اپنی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. بارک اللہ مہوش، آپ نے بہت اچھا لفظی با محاورہ دونوں ترجمے کیے. اس کے ساتھ ہی آگے میں چاہوں گی اگلی آیات آپ میں سے کوئی اور پارٹیسپیٹ کرے تاکہ ان کو بھی موقع ملے اس کا. بلکہ سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ لوگ کلاس میں اس کو سیکھیں، آپ کی جو بھی اغلاط ان کی تصحیح ہو اور آپ کو یاد بھی ہو. میں پڑھوں آگے نمبر بالکل بالکل سسٹر معروف، آپ اس کو کیجئے آگے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عذابہ. عذابه أحد. احسنتی ماشاء اللہ. فَيَوْمَئِذٍ اس دن، چنانچہ اس دن، لا يعذب لا، عذاب نہیں، اس کو وف کر کے نہ پڑھیں، ساکن کر کے نہ پڑھیں. لا يعذب. احسن. اوکے، لا يعذب عذاب نہیں دے گا، عذابہ اس کے عذاب جیسا، احد کوئی ایک بھی. کیا نہیں یہ درست تھا؟ جی بالکل یہ درست تھا. احسنتی، آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ اس میں کوشش کی. اوکے، آگے. آگے بڑھوں. جی جی بالکل آگے کیجیے آپ. وَلَا يُسِيقُ یوسیقو. یوسیقو. وَلَا وَلَا يُوسِقُ وَثَاقَهُ وسا أحد. سا، سو نہیں پڑھیں گے، سا. وساقہ.
वसाक़हु वसाक़हु अहद अहद। अ- अहद अहसन माशाल्लाह। अहद अ, वला यूसीक़ु अ, यूसिकु। वला यूसिकु। यूसीक़ु इसको और वला बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना क्योंकि ये वाव मद्दा है, या वाव, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा को सिर्फ एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं। वला यूसिकु। वला यूसीक़ु वला और ना ही यूसिक़ु बांधा जाएगा या बांधेगा वसाक़हु उसके बांधने जैसा अहद कोई एक भी बारकल्लाह बारकल्लाह, अहसन माशाल्लाह। साथ साथ आप इसका लफ्जी तर्जुमा जैसे कर रहे हैं ना, बा मुहावरा भी करते रहे, ताकि वो एक लफ्ज आपको बा मुहावरा भी एक जोड़ साथ साथ ठीक है समझ में आए। बहुत ठीक अच्छी है कोशिश है माशाल्लाह, बेहतरीन। जी आगे मैं ही पढ़ूं जी जी, आगे कीजिए मजीद। या फिर मैं बा मुहावरा कर दूं उसका पीछे आप जैसे कहती हैं वैसे कर जी, सकती इस आयत का बा मुहावरा तर्जुमा भी कर दीजिए। हूँ जी चुनाचे उस दिन कोई अजाब नहीं देगा उसके एक अजाब जैसा और ना ही कोई बांधेगा उसके बांधने जैसा या या अय्यतुहा इस लफ्ज को आगे भी बिलाइए, बारकल्लाह। जी या अय्यतुहन नफ्सु या को ज्यादा खींचना है क्योंकि इस पे खड़ा मत भी आ रहा है। या अय्यतुहन नफ्सुल। या अय्यु या अय्यु एक वर्ड वो अदायगी नहीं हुई उसकी हम्म। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना अहसन माशाल्लाह। या अय्यतुहा ए नफ्सु ए जान नफ्सुल मुतमइन्ना इत्मीनान वाली और बारकल्लाह। इसी का बा और मुहावरा तर्जुमा भी कीजिए साथ साथ। जी ए इत्मीनान वाली जान या ए हाँ आई थिंक यही होगा ए इत्मीनान वाली जान और जी ई और जी ई ये रोजी, फिर इसको ना जब हम पीछे ओ से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन अभी हम आयत आयत पढ़ रहे हैं तो ये रोजी। इरजी इला रब्बिकी राजियतम मर मर्जिया मरजिया। मर्जिया मरजिया। मर्जिया बारकल्लाह, अच्छी हम्म, कोशिश है। इसका मैं सॉरी दोबारा भूल गई हूँ इर्जी इरजिई। इर्जी लौट आओ इला उस तरफ तरफ, फकत तरफ। तर इला तरफ रब्बी की अपने रब की अपने रब की और फिर जब इला से मिलाएंगे तो फिर अपने रब की तरफ अहसनती माशाल्लाह। राजिया राजी होने वाली राजी राजियतम मर्जिया मरजिया। मर्जिया मर्जिया राजी होने वाली और पसंद की हुई अहसनती माशाल्लाह। बहुत अच्छी है, आपने इसका तर्जुमा किया है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग सारे कर रहे हैं। आगे की दो आयत पे चाहूंगी कोई अगली हमारी पार्टिसिपेट करें।
اور غالباً یہ ایک ہی بچی ہے ہمارے پاس، افشا، آپ رہ گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جاؤ یعنی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی وادخل، یعنی سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اس کا با محاورے کی بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ پہلے اس کو ورڈ بائی ورڈ کریں، فدخلی فی عبادی۔ فادخلی فی عبادی، چنانچہ شامل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں، یعنی میرے بندوں میں، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ وادخلی جنتی، اور ودخولی، اور داخل ہو جاؤ، جنتی، میری جنت میں، یعنی میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، احسن۔ الحمدللہ، آپ جتنی بھی یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ آن لائن ہے، آپ لوگ کی پارٹیسپیشن بہت ہی اچھی رہی، اور آپ لوگ نے جس طریقے سے سن کر پھر آپ نے خود اس کو اپلائی کیا، حروف کو پڑھا، آپ کی کچھ مخارج کی بھی ساتھ ساتھ تصحیح ہوئی، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں۔ جب آپ نماز میں ان آیات کو پڑھیں گے تو ایک ایک ورڈ پر آپ کا خود دھیان جائے گا۔ اور دیکھیں، جب اس کلاس کا فائدہ ہی آپ کو جب ہوگا جب آپ اس میں آن لائن ہو، آن سائٹ ہو، آپ کی پارٹیسپیشن۔ اگر آپ اس چیز سے گھبرائیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں آ رہا، آپ کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ آپ غلطیاں بھی کریں گے، آپ کی مخارج بھی سم ٹائم ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن غلطیاں کر کر کے ہی انسان کی پھر جو ہے تصحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی پارٹیسپیشن سے اور آپ لوگ کے شوق سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اور بحمدللہ یہاں پر جو ہمارا ترجمے کا ٹائم تھا، ترجمے کا، وہ بھی الحمدللہ ہم اب بالکل اپنے ٹائم کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، پورا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل، کوئی دقت آتی ہے جب آپ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ جب اس کی پریکٹس کریں تو ایسی ورک شیٹ سے کریں کہ آپ کے سامنے ڈائریکٹ ایسے ترجمہ نہ ہو، ورنہ آپ کی جو ایک یاد کرنے والا ذہن ہوگا نا، پھر آپ فوراً ترجمہ دیکھ لیں گے، آپ کے ذہن پہ زور نہیں پڑے گا۔ جب ذہن پہ وہ زور ہی نہیں پڑے گا تو وہ ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ اب آپ نے یہاں جتنے ورڈ سیکھ لیے، اگلی آیات میں، اگلی صورت انشاءاللہ جب ہمارے اگلی ویک میں سٹارٹ ہوگی، آپ خود دیکھیں گی کتنے ورڈز آپ کو یہاں پر یاد ہو گئے جو وہیں پر آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز پریکٹس 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 سے انشاءاللہ اینڈ آف دا کورس آپ کو ایک بہت اچھا ایک اسٹارٹ ملے گا کہ ہم نے اپنے پرپس سے کس طریقے سے جڑنا ہے، جو کہ ہماری پہلی کلاس میں بات ہوئی ہے کہ ایکچولی اس کورس کا جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا پرپس ہے، وہ ہمیں رمضان سے کس طریقے سے کنیکٹ کر رہا ہے، اور رمضان سے کنیکٹ کرنے کے ساتھ جو ہماری لائف سے ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے، ہمارے گولز دے رہا ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں کتنا یہ ہیلپ فل رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارا یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بالکل آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا اس میں مختصر سی تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی ان آیات کی۔ اچھا، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک کی تفسیر میں اہم نکات ہم نے سمجھے، پڑھے۔ آپ میں سے کوئی اس کا ایک خلاصہ، کوئی سمری بیان کرنا چاہے گا جو اس کے اہم نکات تھے، فقط 2-3 منٹ کے اندر، یا چند لائنیں جو آپ کو بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ذہن پہ جا کے ان کا اثر ہوا ہو، یا آپ اس کو بار بار سوچ رہے ہو، تو آپ یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو مائک میں بتانا چاہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے، تاکہ پھر ہم جو ہے اگلی کلاس، ابھی کی کلاس کے جو ہم نے 10 آیات پڑھی ہیں ان کے اہم نکات پر آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر مہویش۔ وہ مجھے تھوڑا یاد ہے، میں اگر بولنا جی چاہوں جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک تو فجر کی، اور پھر 10 راتوں کی، اور طاق اور جفت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں، آئی تھنک، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے بیسکلی، اگر 5 آپ دیکھیں چیزوں کی نا قسم۔ آیات شروع کی جو ہیں، والفجر
वलयालिन आश वलियाल। वश्शफ़ई वलवत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। ये 5 चीज़ें हैं। अहसन। और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो इसमें अक़वाम का जिक्र मिसाल देते हुए हमें बताया है कि कैसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो पैदा हुई, और उनका अल्लाह ताला हमें अहवाल बताते हुए जो है वो बता रहे हैं कि कैसे हमें अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि हम ये अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजार सकते हैं। और फिर जो है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है इंसान की जो है वो साइकोलॉजी के बारे में, कि कैसे इंसान जो है वो अच्छे हालात में तो जो है वो अल्लाह ताला को याद रखता है और कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर जो है वो एहसान किया है, लेकिन जैसे ही उस पे थोड़ा सा बुरा वक़्त आता है तो फिर जो है वो अल्लाह ताला की नाशुक्री में लग जाता है। तो ऐसा इंसान को जो है वो नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो ये बताया गया है कि यतीमों का ख्याल नहीं रखते हम लोग और माल से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जो है वो फिर हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पर जो है वो गलतियाँ कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। आमीन भैया की माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका खुलासा बयान फरमाया। अच्छा, इसके साथ ही आप में से कोई पार्टिसिपेट मुझे ये बताना अगर चाहे या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कि देखिए ये बात हम कुरान की तफसीर हमने पढ़ी हमने, वैसे तो ये कुफ़ार की 4 बुरी खसलतें थी कि एक तो वो यतीम का इकराम नहीं करते थे, दूसरा है कि ना वो खुद तरगीब देते थे मिस्कीन को खिलाने की, ना खुद करते थे और किसी को तरगीब भी नहीं देते थे, दूसरा ये कि माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी और मिरास का तमाम माल हड़प करके खा जाते थे। तो ये जो खसलतें हैं, ये बुराइयां कुफ़ार के बारे में थी, लेकिन ये हमें कैसे रिलेट करेंगी इस दौर के साथ? इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वही बात कि ये आयत थी तो कुफ़ार के बारे में उनकी खसलतें बताई जा रही थी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत के अंदर देखिए जो अल्लाह का एक ख़ास तरीका था कसम खाद के, पहले अपनी कायनात की तरफ पूरी तवज्जो दिलवाई। कायनात पे तवज्जो दिलवाने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या तरीका इख्तियार किया कि बताया कि क्या ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जिसमें निशानियाँ हैं, कि ये भी एक इंसान के लिए काफ़ी नहीं है कि वो इस पे गौर करे, और उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया? हिज्र, अक़ल वालों के लिए। फिर अल्लाह ताला सिर्फ़ यहाँ पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे, फिर जैसे-जैसे सूरत आगे बढ़ रही है, वहाँ पे देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को किस तरीके से बता रहा है कि तुम्हारा रब घात लगाए बैठे है। घात का यही पड़ा था कि किसी ऐसी ऊंची जगह पे जहाँ पे इंसान को देखा जा रहा होता है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि तुम्हारे जो अमाल हैं, तुम्हारे जो अफ़ाल हैं, तुम्हारे जो अक़वाल हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। लिहाजा ये बात है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसकी जज़ा सज़ा तो होनी है। देखिए, अगर कहीं मॉनिटरिंग का सिस्टम ना हो, कहीं कैमरेज ना हो, तो इंसान वहाँ बिल्कुल आज़ाद होता है, वहाँ कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे। लेकिन यहाँ ये वर्ड कहने से बात अल्लाह बता रहा है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, यानी कि इन नेमतों को देखने के बाद भी, इन कस्मों की तरफ तवज्जो दिलाने के बाद भी, अगर तुम अपने आमाल से रुजू नहीं करते, तो फिर तुम्हारे रब के पास तुम्हारी जज़ा सज़ा की जो भी चीज़ें हैं वो सब मुकर्रर है। और फिर अल्लाह ताला का एक अंदाज़ फिर फ़ौरन चेंज होता है। यहाँ पर कुफ़ार की खसलतों को बताना, बेसिकली पूरी उन खसलतों को बताना जो कि हमारे पूरे माशरे को मॉनिटर कर रही है। यानी कि कुरान सिर्फ देखें इबादत नहीं है। कुरान सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे आपने एक मुसल्ला बिछा कर बैठना है। आप उस दुनिया से निकल कर माशरे में जो आपने मूव करना है, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आपने किस तरीके से वहाँ पर अपना किरदार दिखाना है, किन किन चीज़ों से बचना है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन कई सूरतों में आपको इस तरीके के पॉइंट बताएंगे कि जहाँ पर हम सोचेंगे कि अच्छा, हम ना गौर कर रहे हैं अल्लाह की आयत पर, ना अल्लाह की कायनात पर, हमारा अमल ये है। उसके बाद अल्लाह का एक जलाल इन चीज़ों में नज़र आता है, गुस्सा गज़ब नज़र आता है। तो अब ये तमाम चीज़ें बताने के बाद, अब ये जो आयत आज हमने पढ़ी, इसमें देखें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से फरमाया, कौमों को फरमा दिए पहले। साबका सूरत में हमने 3 कौमों के अज़ाब का पढ़ा जिनकी तारीख़ अलग, लेकिन उनकी उनमें जो चीज़ें उनको कॉमन करती थी, अल्लाह की नाफरमानी कॉमन उनमें थी, तो उनका अंजाम भी फिर एक तरह ही का हुआ। तो ये तमाम चीज़ों का इस सूरत में अहाता करने के बाद आगे अब जो अल्लाह ताला का अंदाज़
ایک مخاطب چینج ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ اذا دکت الارض دکن دکا. اب یہاں پر قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ میں اس کو بڑے پیار سے کائنات کی طرف توجہ دلوائی، معاشرتی طور پہ برائیاں بتائیں، پھر لوٹ کر جب اللہ کے پاس ہی جاتا ہے تو اس منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے پھر تم کیا تیاری کر رہے ہو. یہ چیزیں اس وقت میں ہوں گی. اسی کو ان آیت میں بتایا جا رہا ہے. لفظ دکن دکا. اب دک کا جو لفظی معنی ہے یہ کسی چیز کو توڑنے کے. اس سے مراد یہاں پر قیامت کا زلزلہ ہے کہ پہاڑوں کو اس طریقے سے توڑا جائے گا کہ باہم جیسے چیز کو ٹکرا دیتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد وہ اس پریشر سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو دکن دکا کو یہاں پر ریپیٹڈ لے کر آئیں، مکرر لے کر آئیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا وہ بھی یکے دیگر بعد مسلسل ہوگا. یعنی اتنی ہولناکی ہوگی کہ بس یہ نہیں کہ ایک چیز پر اکتفا ہو جائے بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ وہ چیز ہوگی. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ دکن دکا، یہ ورڈ دیکھیں کہ پڑھنے میں بھی ایک زبان پہ ان کا ثقل محسوس ہوتا ہے اور سننے میں بھی ایک خوفناک سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اس کے ساتھ ہی آگے پھر اللہ رب العزت اپنی شان و شوکت، اپنا ایک جلوہ بتا رہے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یعنی کہ جب آپ کا رب اور فرشتے صف بصف میدان حشر میں آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہوگی. اب یہ کیسے آنا ہوگا؟ یہ کچھ آیات قرآن کریم کی ایسی ہوتی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں. متشابہات یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا بیٹھنے کے بارے میں ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے. تو یہ ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ جن کو ہماری انسانی ذہنیت سمجھ نہیں پاتی یا ان کو اللہ نے اس طریقے سے مبہم رکھا ہوتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی ہمیں اس بارے میں زیادہ کھوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا بیٹھنا کیسے ہے، اللہ کا جلوہ کرنا کیسے ہوگا. جو انسانی ایک ذہن ہے اس کے لحاظ سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ صف در صف آئیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، تو ہم اس پروٹوکول سے کتنا ایک متاثر ہو جاتے ہیں. کیا بڑی شخصیت آ رہی ہے، اس کے ساتھ آرمی، نیوی، دیگر مسلح افراد، ایک شان، ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پرسنالٹی کو یہاں پر اس طرح بتا رہے فرشتے. یہ وہ منظر ہوگا. تو ان آیات میں یہ چیزیں بتانے کے بعد وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یعنی کہ لایا جائے گا اس روز جہنم کو. اب جہنم کو لائے جانے کا کیا مطلب ہے، وہ کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی، تو اس کا مطلب بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جہنم کے بارے میں ہم یہ بات تفاسیر میں ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ساتویں زمین کی تہ میں ہے اور اس وقت وہ بھڑک اٹھے گی، سمندر آگ ہو جائیں گے، سب اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے جو اس کو تیار کیا جا رہا ہے یا اس کی تیاری ہے وہ پھر کفار، مشرکین سب کے سامنے لائی جائے گی. سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت جو مومنین ہوں گے، کافرین ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، کسی کو اس وقت پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. سب اس ہیبت سے ڈر خوف ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ پورا ایک منظر بتا رہے ہیں اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں الگ الگ طریقے سے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. مقصد یہ کہ ایک ایسی حقیقت ہے نا جس سے انسانی عقل جھٹلا نہیں سکتی کہ میں نے نہیں مرنا یا میری سزا جزا نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان ہر روز اپنے قریب قریب بھی دیکھتا رہتا ہے. اموات ہوتی ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن ہم اس دنیا میں کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کن چیزوں میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ اگر اس چیز کو سوچے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے جانا میدان حشر میں ہے اور اس وقت میں کیا منظر دیکھوں گی، میرا حساب کتاب کیا ہوگا، تو انسان بہت سارے ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق فرمائے. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اب یہاں پر تذکر یا تذکر سے مراد یہاں پر یعنی کہ یہ بات ہے کہ کافر کو اس بات یعنی کہ اس روز کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا مگر میں نے اس وقت کیا کیا.
ظاہر ہے کہ جو اعمال صالح کرنے کا جو ایک وقت تھا وہ تو گزر چکا، اور آخرت میدان حشر کا جو بھی منظر ہوگا تو وہاں تو وہ دارالعمل نہیں ہے نا، وہ دار الجزا ہے، یعنی کہ جو کچھ دنیا میں انسان کر کے گیا ہے اب اس کی جزا کا وقت ہے۔ تو اس وقت وہ انسان تمنا بھی کرے گا کہ کاش میں دنیا میں لوٹ جاؤں، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے اور میں اللہ سے ویسے ہی کنیکٹ کر لوں، توبہ کر لوں۔ تو اس کا اس وقت میں کاش کہنا یا اس کا اعمال کی طرف رجوع کرنا وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر تذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتا، اور آگے اس بات کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، تو پھر اس کا تمنا کرنا جو کیا ہوگا، غیر مفید ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اب اس نے کفر شرک جو بھی کچھ دنیا میں کر کے آیا ہے اب اس نے اس کو دیکھ لیا، اس کی جزا کیا ہے، جس کو میں جھٹلاتا تھا یا میں سمجھتا تھا کہ خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، میرا کوئی اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اب اس کا تمنا کرنا یا اس کا افسوس کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر یہ تمام باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے قرآن کریم میں، صرف یہ نہیں کہ سختی سختی سختی، انسان کو اس کے سامنے کہتے ہیں نا دونوں پہلو رکھ دیے۔ اب آگے اسی پہلو کا ایک دوسری کڑی کیا ہے کہ جنت، اس کے ثواب اور اس تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈرانا یا خوف کا جو یہاں پر بتایا جاتا ہے جنت کا جہنم کا، اس لیے کہ انسان اپنے اعمال کی طرف رجوع کرے، اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان یہاں کوئی کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ہوتا ہے، یہ انسانی مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی مزاج کیسے؟ دیکھیں ہم دنیا میں یہاں جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ اس چیز کا جو ہے ایک چاہتا ہے کہ مجھے اس پہ کیا اس کے اثرات اچھے ہیں، کیا برے اثرات ہیں، اور جب میں کسی چیز پہ ایفرٹ کر رہا ہوں تو مجھے کیا ملے گا۔ یہ سب انسانوں کی ایک نیچر، ایک اس کی نفسیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے نا تو نفسیات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز کی طرف ان کی رغبت دلانی ہے کہ ان کو پتہ چلے۔ آگے اسی رغبت کا ذکر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پر خطاب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان بھی کہہ کر مخاطب کر سکتے تھے، لیکن نفس کہنے کی ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ دیکھیں چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، ہر انسان کے اندر ایک نفس ضرور ہوتا ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ وہ فیلنگ جو اس کو یہ چیز فیل کرواتی ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فیلنگ لیس، ہر انسان میں وہ فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب دیا گیا کہ مطمئنہ، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ مطمئن یعنی کہ ساکنہ، ٹھہری ہوئی۔ مراد یہاں پر وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی اطاعت کے ساتھ سکون اس کو ملتا ہے۔ اس کو اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو بے چینی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے یہ فیلنگ اپنے اندر بھی محسوس کی ہوگی کہ جب ہم میں سے الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن ظاہر انسان ہے اور ہم سے ہمارے اعمال میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پہلے عبادت کی مثال سے دیکھیں گے، ہماری عادت ہے ہم نماز پڑھنے کی، کہیں کہیں ہم سے اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، بر وقت نہیں پڑھ پاتے یا قضا ہو جاتی ہے، تو آپ کا دل کتنا بے چین رہتا ہے کہ نہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ مسنگ ہے، کچھ رہ گیا ہے، یہ میں فجر ٹائم پہ نہیں اٹھ پا رہی یا میری عشاء پوری نہیں ہو پا رہی۔ وہ آپ کو یہ جو چیز اندر سے پن کرتی ہے، یہ اصل وہ چیز ہوتی ہے جو نفس مطمئنہ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے نفس کو اندرونی طور پہ یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ میں کس چیز کا عادی ہوں۔ تو جب انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے مزاج خراب بھی ہوتا ہے، ہم سارے یہاں فرشتے یا نیک تو نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے بہت ساری چیزیں الگ الگ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اگر ہم کسی کے ساتھ سخت جملہ بولتے ہیں اور ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ حق تلفی کہیں ہو گئی ہے، کچھ غلط ہو گئی ہے، وہ چیز جو آپ کو اندر سے ایک برا فیل کرواتی ہے نا، نفس مطمئنہ۔ اور یہی بات یہاں پر مومن کی دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا مزاج ایسا بنا دیتا ہے
کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو توڑتا ہے یا کسی احکام کو پورا کرتا ہے تو اس کا نفس اس بات پر اس کو کیسے ریئیکٹ کرواتا ہے. تو یہاں پر آگے خطاب فرمایا جا رہا ہے ارجعی الی ربکی، یعنی کہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. جی بالکل معروف. میں اس پورے کے بعد آپ اپنا سوال نوٹ کر لیں، انشاءاللہ سوال آخر میں لے لیتے ہیں. تو یہاں پر جو لوٹنے کا لفظ ہے تو یعنی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا اور اب واپس جانے کا بھی حکم اس کو ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ بات ہم پڑھتے آتے ہیں نا کہ مومنین کی جو ارواح ہیں، ان کے نام اعمال ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ علیین میں ان کے ساتھ رہیں گے. تو اس کی ایک تفسیر اور ڈیٹیل بھی یہی ہے کہ یعنی کہ اس کو اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے. اس کی تفصیل آگے بھی ہے یہاں پر آیت میں کہ روضیتم مرضیہ، یعنی کہ یہ نفس اللہ سے اس کے جو احکامات پر راضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. کیونکہ بندے کا اللہ کی تقدیری احکامات پر راضی ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا تو وہ بھی ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس کو توفیق نہ ہوتی. تو یہ نفس اپنی موت کے وقت موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی زبردست حدیث بھی اس بارے میں حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ جب حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت نہیں، یہ بات اس طرح سے ہے کہ مومن کی موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی اس اپنی رضا کی بشارت دیتے ہیں، جس کو سن کر اس کی بہت زیادہ اس کو محبوب ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک کانسیپٹ آپ دیکھیں، دل مطمئن ہے، اللہ آپ کو بشارت سنا رہا ہے، تو کون سا نفس ہے جو نہیں جانا چاہے گا. تو یہ مومن کے لیے اس وقت کا ایک جو انعام کہہ لیں. اس کے برعکس کافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ متعدد حدیث میں یہ بات ہے کہ جب وہ اپنی موت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے تو وہ جو ہے ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عذاب کو، اللہ کے خوفناک فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال اور اعمال کو اچھا کرے. اس کے ساتھ ہی آگے آیت ہے وہاں پر. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ ہم نے جیسے آپ سے یہ بات اور یہ وعدہ کیا ہے اور ہماری پوری کوشش بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی حدیث کو اگر بتایا جائے تو اس کا ریفرنس آپ لوگ کے پاس ضرور ہو. تو یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس کی تفسیر ہمیں معرف القرآن اور تفسیر مظہری میں بھی ہمیں ملتی ہے. اس کی ساتھ ہی آگے ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اب یہاں پر نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اب اس میں پہلے اللہ کے صالح اور جو نیک بندے ہیں ان میں شامل ہونے کا حکم، اور پھر جنت میں داخل ہونے کا حکم. تو یہاں پر ایک بات یہ پائی جا رہی ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس بات پر ہمارا موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالحین بندوں کے جو زمرے میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بات ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ صالحین نیک، یہاں پر ایک جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے نا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا جو معاشرتی جو ہمارا ایک سرکل ہے وہ ہمیں کیسے سے کنیکٹ کر رہا ہے؟ وہ ایسے کنیکٹ کر رہا ہے کہ ہماری جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ ہماری گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو انسان کا اس کے نیک اعمال پر یا برے اعمال پر اثر پڑتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا نارملی کسی سے ریلیشن، آپ باہر جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے قلبی تعلق، دوستی، مواخذات. اس کا امپیکٹ، اس کا اثر آپ کے ساتھ بہت پڑتا ہے. یا آپ دیکھیں گے آپ کے خواتین کی ماشاء اللہ بہت زیادہ سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، خیر مرد حضرات کی بھی ہوتی ہوگی.
ان کی بھی دوست احباب ہوتے ہوں گے. تو یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے دوست یا اس کی گیدرنگ بہت میٹر کرتی ہے. اور اس بات کا ثبوت دیکھیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی ملتا ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ وَدْخُلِي وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے دعا فرمائی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر وَدْخُلِي جنتی، اس میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، یعنی کہ میری جنت فرمایا، میری جنت، اور بس تم داخل ہو جاؤ جنتی میری جنت. یہ یہ ورڈ جو ہے نا بہت ہی ایک اعزاز اور اکرام کی طرف اس میں اشارہ پایا جاتا ہے. جنت میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ راحتیں ہوں گی یا دائمی تمام چیزیں ہوں گی، بلکہ بڑی نعمت کیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک راضی ہونا، رضا کا ایک مقام جو ہوگا وہ انسان کو ملے گا. تو یہ ایک یہاں پر ایک اعزازی طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں بہت زیادہ دیگر اقوال بھی ہیں مفسرین حضرات کے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف یہاں پر یہی ہے کہ ہم تفسیری نکات کے اہم نکات کو، جس سے آپ کے ذہن میں پورا ایک مائنڈ میپ آ جائے. تو بحمداللہ یہاں تک ہماری سورۃ الفجر مکمل تفسیر کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں تک اگر تفسیر میں اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو ہے حفظ کا سیشن بالکل اسٹارٹ ہو جائے گا. معروف آپ کا کوئی سوال تھا پلیز؟ جی، میرا نمل سوال تھا جس پہ اکثر میرا ذہن جاتا رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی. جیسے ابھی یہ جہاں پر ترجمہ اور پھر آپ نے تفسیر کی کہ اے اطمینان والی جان، نفس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بھی بتایا اور ہم سمجھتے ہیں بھی قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا میکنزم رکھا ہوا ہے جو اسے گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، دیکھو تم کدھر جاتے ہو. تو نفس اگر یہاں پہ نفس مطمئنہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والے نفس کو پھر ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے جو کہ ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں انسان کے دشمن کے طور پر کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے. تو ان دو چیزوں میں ہم کیسے ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ وہ جو سسٹم ہمیں مسلسل گائیڈ کر رہا ہے، کیا وہ نفس ہے یا وہ روح ہے؟ وہ کیا ہے؟ آئی ہوپ میں نے بہت زیادہ کنفیوز نہیں کر دیا اپنے سوال کو. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی دیکھیں، یہاں پر یہ جو نفس کی بات ہے نا کہ ہمیں کنٹرول کیا کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ جی تعالیٰ نے جب شروع میں ساری، آپ اس آیت کے کانٹینٹ پہ بھی ہم اس آیت کو ہی لے کر چلیں گے آپ کے سوال پر. جی جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شروع میں، آپ ایک شروع سے بالکل ایک اگر اپنی آنکھوں کو کلوز کر لیں 1 منٹ کے لیے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے اپنی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں، لیل نہار فجر. اس کے بعد مخاطب کون ہے؟ ذی الحجر، عقل والے. تو اللہ بہت تعالیٰ اچھا. نے جی آگے جب لاسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ نفس مطمئنہ کی بات کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل، شعور، یہ اختیار دیا ہے، یہ چوائس دی ہے کہ آپ اپنا راستہ کس طرف چوائس کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، سب سمجھنے کے بعد بھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صحیح صحیح. ایسا ٹھیک ہے. نہیں ہے کہ جو کفار ہیں یا وہ ایک دم ان کے دل اس چیز پہ نہیں ہوتے، ان کے سامنے بھی جب یہ باتیں آتی ہیں تو ان کی نفس میں بھی وہ بات. دیکھیں بہت سارے مستشرقین نے اسلام کے بارے میں جب ریسرچ کی، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ اپنے ہاں دین میں ریسرچ کرتے، اپنی کتابیں لکھتے، لیکن اسلام میں کچھ انہیں ایسا نظر آیا کہ اس کی ریسرچ کرو، اس میں یہ ورڈ کیسا ہے، سائنسی اعتبار سے دیکھ لیں، قرآنی نظم و ضبط کے بارے میں دیکھ لیں، قرآن کے اعجاز کے بارے میں انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا کہ بھئی آپ لوگ اسے کہتے ہیں کہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، کیسے معجزہ ہے؟ ریسرچ کی. آپ اگر وہ کتاب بھی ایک پڑھیں، ورڈ تاریخ نولٹے کے، انہوں نے بہت سوالات کی اسلام کے بارے میں
تعدد ازواج کے بارے میں، قرآن کے معجزہ ہونے ان کا کے پلیز بارے میں۔ دوبارہ بتائیے گا، آپ نے کوئی نام بتایا ہے؟ تاریخ نولڈیکے، نولڈیکے یہ انگلش میں کتاب ہے، اور یہ مستشرقین تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ سوالات جو ہے کیے کہ اسلام میں اتنی شادیاں وغیرہ وغیرہ۔ میں اس ہوں کتاب کو پورے پڑھنے کے بعد میں اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ یہ تو ایک مستشرقین تھے، اور انہوں نے یہ ریسرچ کیوں کی، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ جی تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام نہیں لاتے وہ اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتے، یا تو وہ جان کے بھی اس کو نہیں کر رہے ہوتے، ایک ہوتا ہے جان کر بھی نہ ماننا۔ کفار میں کیا تھا، اللہ کو مانتے تھے، ایک تو وہ کفار تھے کہ وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، انکار تھا۔ لیکن مشرکین کا حال کیا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، مشرک شرک کرنا نا، ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو یہ کام کر رہا ہے، بارش ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں فلاں بدھ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر انسان اپنا عقل اور شعور کا استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں یہ جن چیزوں کو جھٹلا رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا تعلق بھی آپ دیکھیں کہ اس کا نفس اس کو جو فوراً وہ کر رہا ہوتا ہے نا، ایک ہوں ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو اس کو م، یعنی کہ اس میں انشاءاللہ آگے تفاسیر بھی آپ پڑھیں گے کہ ہمارے اندر ایک وہ نفس بھی ہوتا ہے، نفس امارہ، الف کے ساتھ امارہ، جو جی انسان بالکل کو برائیوں پہ ابھارتا ہے۔ لیکن ہوں ان سب چیزوں کے بعد بھی اللہ نے انسان کو اختیار اور شعور دیا ہے، اسی شعور کو آپ نے استعمال کر کے دیکھنا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یا میں جو کفر کر رہا ہوں، آیا کہ یہ بڑی کائنات میں اللہ کے حکم کو ماننے لائق اللہ ہے؟ اور اگر اللہ ہے اور اللہ نے یہ تمام چیزوں میں کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں، ایک تو ہے کہ باؤنڈریز جو رکھی ہیں، جب ہم اللہ کو مان کر اسلام میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان باؤنڈریز میں آ جاتے ہیں، تو آیا کہ ان باؤنڈریز میں ہمارے لیے کون کون سی باؤنڈریز ہیں؟ تو یہ انسان کے شعور کے اوپر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور آپ کے پاس اختیار ہے اس بات کا کہ آپ اپنے لیے کون سا راستہ چوائس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میں اپنا سوال جی یہاں پر آپ کو سمجھا پائی ہوں۔ اگر مزید آپ لوگ کے کوئی سوال ہیں تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، ورنہ آپ آخر میں کر سکتے ہیں۔ حفظ کا ٹائم ہمارا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور حفظ کی کلاس کے لیے جیسا کہ ہمارا طے ہے کہ اراؤنڈ ہم 10 منٹس ہم ان آیات کو خود سنیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو یاد کریں گے۔ آج ہماری کلاس کا ٹائم ہے 7:15، کیونکہ ہم نے آن ٹائم کلاس شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات کو پہلے میں یہاں پر لگا رہی ہوں، ویڈیو آڈیو، اس کو آپ سنیں، اپنے سامنے مصحف رکھیں یا اس ورک شیٹ کو رکھیں، تو اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا۔ بس 2 سیکنڈ آپ مجھے دیجیے، یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی ہوں۔ آج ہمارا سبق جہاں سے تھا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، آیت نمبر 21۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء یہ مجھے بتا دیں کہ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كلا
إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہاں پہ ہمارا نیٹ کا ایشو ہے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو لگ کرنا شروع کر دیں. ان شاء اللہ ہم آپ کے ساتھ یہ بات آپ لوگ کو کیسی آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہے؟ یہاں کچھ پریشان ہے آپ اس کو یاد کرنا اسٹارٹ کریں اور